السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ٹاپک وہ ہے جو کہ اس وقت تقریباً ہر گھر کی ضرورت بنتی جا رہی ہے۔ یعنی پہلے اکثر ہم صرف پیرنٹنگ پہ بات کرتے تھے، بچوں کی تربیت پہ بات کر رہے تھے۔ اب بچوں کی تربیت بھی ہمارے ہاتھوں سے نکلی ہوئی ہے، لیکن ہم بڑوں کی تربیت پہ آ گئے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہسبینڈ وائف کی چیلنجز ہیں ہم ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں بہت لمبی تمہید نہیں باندھوں گی، میں چاہوں گی کہ ہم کچھ پریکٹیکل اسپیکٹس جو ہیں ان پہ بات کریں، کیونکہ ان کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ اکثر ٹاپکس جب ڈسکس ہوتے ہیں تو ان پہ بار بار یہی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جی یہ مسئلہ، اور اس کے بعد ہم بس اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ مسئلوں پہ ہی بات ہوتی رہتی ہے۔ تو زیادہ بہتری یہ ہوتی ہے کہ ہمیں مسئلے پتہ ہیں، ہم تھوڑا سا ذرا سلیوشنز پہ بات کر لیں، اور اس کے لیے صرف مسئلے کے پیٹرن کو انڈرسٹینڈ کریں، یعنی جب وہ مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا کیوں ہے اور اس میں کن ایریاز پہ خاص طور پہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ تو جب بھی کانفلکٹ ہوتا ہے میاں اور بیوی کے درمیان، یا فار دیٹ میٹر کسی کے درمیان میں بھی، تو 3 ایریاز جو ہیں وہ افیکٹڈ ہوتے ہیں اور ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہیومن بیہیویئرز کو ہم نے سمجھنا ہے، یعنی جب ہم انسان کس طرح رہتے ہیں، کس طرح آپریٹ کرتے ہیں، کون سے کام کرتے ہیں، کس طرح آپس میں ان کا الجھاؤ یا سلجھاؤ ہوتا ہے، وہ نہ ہم سمجھیں تو مسئلے بڑھ جاتے ہیں۔ اور اب دیکھیں، اسی لیے ہم کئی دفعہ جب بات کرتے ہیں تو ہم بار بار یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے پھر کیا، میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں یہ مسئلہ چل رہا ہے، اور جب سے میری شادی ہوئی ہے یہ مسئلہ ایسے چل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پیٹرن کو نہیں دیکھ پا رہے، یا ہیومن بیہیویئر جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے اس کو نہیں سمجھ پا رہے۔ دوسرا، کمیونیکیشن، آپس میں بات چیت کیسے کرنی ہے، یہ ہمارا بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، چیلنج ہے۔ ہمیں کمیونیکیٹ ہی نہیں کرنا آتا، ہمیں بات ہی نہیں کسی سے کرنی آتی، اس میں بھی پھر ہم الجھے رہتے ہیں۔ ہم کہتے کچھ ہیں، دوسرا سمجھتا کچھ ہے، پھر ہم ایکسپلین کرتے ہیں، پھر کبھی ہم معافی تلافی پہ جاتے ہیں۔ تو ہم نے بچپن سے نہیں سیکھا، کیونکہ بچپن سے ہمیں گھر میں بھی، اسکول کالج میں بھی بس کیا کہہ دیا گیا، چپ، آگے سے جواب نہیں دینا، بولنا نہیں۔ اس لیے ہمیں بولنا نہیں آتا، اور جب ہم پھر بولتے ہیں تو اکثر پھٹ پڑتے ہیں۔ تیسرا ایریا جو ہمارا ہے، جو اس طرح کے مسائل میں ہمیں افیکٹ کرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایموشنل ریگولیشن۔ جذبات ہمارے جو ہیں وہ کہاں پر ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیں، خواتین کے ساتھ تو خاص طور پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں، دل اندر سے کرچی ہو رہا ہوتا ہے، تو ہم ساتھ رونا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے منہ سے غلط جملے نکلتے ہیں، اندر کچھ اور کہانی چل رہی ہے، باہر سے کچھ اور بات ہو رہی ہوتی ہے، پھر ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، پھر ہم پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے تعلقات جو ان میں خرابی آتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ کچھ لوگ بہت جذباتی ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو جذبات کو مینیج نہیں کرنا آ رہا ہوتا، کچھ لوگ جذبات کی وجہ سے کسی نہ کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 3 ایریاز ہیں جن پہ اگر ہم صحیح طرح سے کام کریں تو کسی کے ساتھ بھی جو الجھاؤ ہوتا ہے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب اس کے لیے سمجھنا کیا کیا ہے، اور یہ سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 77 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، فاذا ہوا خصیم مبین، اور اس کے بعد وہ سری جھگڑالو بن گیا۔ یعنی انسان اپنی صحیح معنوں میں اوقات بھول جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اور جب پیدا بھی کیا وہ پیدائش کا عمل کیسا تھا، جس کو عام زبان میں اگر ہم ذرا سا سوچیں، ٹیکنیکلی سوچیں، تو ہم کہتے ہیں یک، گندی فیلنگ آئے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کس طرح ہوتا ہے اس کو بھی سوچ لیں، بچہ پیدا ہو کر بھی کیا ہوتا ہے اس کو بھی سوچ لیں۔
لیکن جب وہ ایک مقام پہ پہنچتا ہے تو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ انسان کے لیے بہت بڑی خرابی بن جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو لوگوں کے ایوب کے پیچھے پڑ گیا تو تو انہیں بگاڑ دے گا، یا قریب ہے کہ تو انہیں بگاڑ دے۔ یہ بھی ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ مسئلوں کو تھوڑا حل کرنے کی طرف جائیں، ہم مسئلوں کو بیٹھ کر ڈائسیکٹ کرتے رہتے ہیں۔ یہاں سے دیکھو، اس اینگل سے دیکھو، اس بات سے سمجھو، بار بار وہ ڈسکشن ہوتی ہے، بار بار ان چیزوں کے اوپر بات ہوتی ہے۔ پھر کسی کو نیند نہیں آتی، کوئی ڈپریشن کی دوائی کھا کے سوتا ہے، کوئی جو ہے وہ روتا دھوتا رہتا ہے، کوئی وکٹم مینٹیلٹی میں چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں صحیح نہج پہ اپنے مسئلوں کو حل نہیں کرنا آتا۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ دو لوگوں کے درمیان ایکسٹریم بھی وہ رویے ہوتے ہیں، یعنی جب کوئی بتاتا ہے نا، مثلا خواتین سے، کیونکہ میں بھی اس وقت بات کر رہی ہوں کہ جی میرے ہسبینڈ کے ساتھ بہت جھگڑے ہوتے ہیں، میرے ہسبینڈ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، تو ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں یہاں رہتے ہوئے، کیا؟ یا تو میں پستی رہوں، کیوں کہ جی وہی بات ہے، میری چھوٹی بہن کی شادی نہیں ہوئی، خاندان میں بدنامی ہوگی، مجھے گزارا کرنا آنا چاہیے، مجھے برداشت کرنا آنا چاہیے، میرے گھر والے چاہتے ہیں کہ جی اب شادی ہو گئی ہے تو اس کو نبھانا سیکھو، تو ہم پستے رہیں۔ اچھا، اس کا اپوزٹ رویہ ہمارے پاس کیا آ گیا کہ کسی نے آپ کی طرف اس طرح اشارہ بھی کر دیا، یا ایون کوئی بڑی بات بھی ہو گئی تو کیا کرو، فوراً چھوڑو اس کو، خبردار جو تم نے مجھ سے یہ بات کی۔ ہمیں درمیان کا راستہ نہیں آتا کہ ہسبینڈ وائف جب ہوں گے، مزاج ڈفرینٹ ہوں گے، ان میں آپس میں الجھاؤ بھی آئے گا، اس کو سلجھانے کے بڑے سمارٹ طریقے ہیں۔ اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 3 ایریاز کو اگر ہم صحیح طرح سے انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو ہم ان کو آرام سے سلجھا سکتے ہیں، وہ ہم کر نہیں رہے۔ اچھا، اب میں آپ کو کچھ پریکٹیکل چیزیں بتانا چاہوں گی۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ جب یوزلی ہسبینڈ وائف میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کانفلکٹ ہوتا ہے، تو اس کا ایک سائیکل ہوتا ہے، اس سائیکل کو سمجھیں۔ پہلے کیا ہوتا ہے کہ اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلافات ہوتے ہیں، آرگیومنٹس ہوتے ہیں، کوئی بات ٹریگر بن جاتی ہے، کوئی بات آپ کو چبھنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کو بس اریٹیٹ کرتی ہے، ہسبینڈ کو وائف کی، وائف کو ہسبینڈ کی، زوجین کے درمیان ایسے معاملات جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ذرا سی بات پہ فلاں انہوں نے ساکس یہاں رکھ دی، فلاں انہوں نے تولیہ نہیں اٹھا کے رکھا۔ شوہر کہتا ہے جب میں گھر آتا ہوں پتہ نہیں میری بیوی یہی بات پوچھتی ہے ہر دفعہ مجھ سے، پتہ نہیں اس کا کیا مسئلہ ہے، میں ویسے ہی موبائل پہ بیٹھا ہوں، اس کو مجھ پہ شک ہوتا رہتا ہے، کہتی ہے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اس میں کیا دیکھ رہے ہیں، اور ہسبینڈ اس بات پہ اریٹیٹ ہو جاتا ہے۔ تو ٹریگرز آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جذبات بھڑکنا شروع ہوتے ہیں، جیسے دودھ میں ابالا آتا ہے، اسکلیٹ کرتے ہیں ایموشنز جو ہیں، اور پھر مسئلوں کو کیونکہ حل نہیں کرنا آتا، آپ فرسٹریٹڈ پھر رہے ہیں، کوئی پوچھے طبیعت ٹھیک ہے، ہاں مجھے کیا ہونا تھا، میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ، یا دکھی الحمدللہ ہو جاتا ہے، یا بچے کے اوپر پورا غصہ اترتا ہے، تم ادھر آؤ پڑھائی کرو، پڑھائی نہیں کی، گرمی میں تم نے میرا دماغ خراب کیا ہوا ہے، اور ہر چیز کے لیے ہم بچوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یا ویسے ہم دوسرے لوگوں کی مثالیں دیتے رہتے ہیں، ٹھنڈی آنکھ بھرتے رہتے ہیں، فلاں کتنا خوش قسمت، فلاں کتنی لکی، اور مسئلہ کیا ہے، ہماری فرسٹریشن بھی بڑھ رہی ہے، ہمارا ایموشنل سٹریس بھی بڑھ رہا ہے۔ تو آرگیومنٹس ہیں، اختلافات ہیں۔ دوسرا، اس سے بڑی سٹیج آتی ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پٹ ڈاؤنس۔ پٹ ڈاؤنس کیا ہوتے ہیں، جان کے کسی کی انسلٹ کرنا۔ اور یہ نہ سوچیے گا یہ صرف شوہر کرتے ہیں، یہ بیویاں بھی کرتی ہیں، بیویاں بھی بہت ایکسپرٹ ہیں اس کام میں، ہمیں اپنی اینڈ نہیں نا نظر آتا، یعنی اگر میں یہاں پہ مرد حضرات کو بٹھاؤں تو وہ بتائیں گے، لمبی لسٹ دے دیں گے کہ ہماری بیویاں کس طرح ہم سے بات کرتی ہیں، کس طرح ہماری انسلٹ کر جاتی ہیں۔ تو کوئی بھی مطلب ہم یہاں بیٹھ کے صرف یہی نہ سوچیں کہ مرد کلی طور پہ برے ہیں، ہم یہ سوچیں کہ ہمارے اینڈ سے کیا گڑبڑ ہو رہی ہے، اور یہ نہ سوچیں کہ یہ ٹاک میرے ہسبینڈ سن لیں، ان کو سمجھ آئے میرے ساتھ وہ کیا کیا زیادتیاں کرتے ہیں۔ جب کوئی ہم مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں نا
تو اوپن مائنڈیڈ ہو کے ہمیں اس پوری بات کو سننا اور سمجھنا ہوگا. تو جب پٹ ڈاؤنز ہوتے ہیں تو اس میں جذبات انسان کے بہت متاثر ہوتے ہیں, دل بہت دفعہ ٹوٹتا ہے, اور اصل اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ عزت نہیں رہتی. نہ شوہر بیوی کی عزت کر رہا ہے, نہ بیوی شوہر کی عزت کر رہی ہے. ایک دوسرے سے اس طریقے سے بات چیت کی جا رہی ہوتی ہے کہ تو اتنا گالی گلوچ, ایسی سی گالیاں لوگ دیتے ہیں کہ واقعی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرح سے بات کریں. اب میرے پاس جب بھی کوئی جھگڑا آتا ہے ہسبینڈ وائف کا, اور اگر ان میں سے کوئی بھی کہہ دے کہ جی دیکھیں مطلب اس نے گالی دی, تو اس سے پوچھا جائے آپ نے کیوں گالی دی؟ کیونکہ اس نے گالی دی تھی. تو میں کہتی ہوں دیکھیں اگر ایک شخص گالی دیتا ہے نا تو یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے کہ دوسرے نے ضرور جواب میں گالی دینی ہے. کیونکہ دیکھیں ڈاکٹر کنول میری بس ہو گئی تھی, اگر آپ کی بس ہو گئی تھی تو آپ نے ٹرک میں ٹریٹمنٹ پیکج کیوں نہیں رکھا اپنے پاس؟ طریقہ کیوں نہیں سیکھا کہ اس بس سے پہلے آپ اپنے آپ کو کوئی مینیج کر لیتے؟ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سائیکل نہیں ہمیں سمجھ آتا. ایک اور طریقہ بھی ہے جب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, اور یہ بہت بڑھتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ, اور وہ ہے اسٹرانگ قسم کی خاموشی, سائلنس ٹریٹمنٹ. سائلنٹ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, اور اس قدر بری سائلنٹ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے کہ کئی دفعہ خواتین زیادہ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ جی میرے ہسبینڈ دنوں بات نہیں کرتے مجھ سے, کولڈ شولڈر دیتے ہیں, بالکل خاموش رہتے ہیں, میں کیا کروں؟ مجھے نہیں پتہ چل رہا ہوتا کھانے کا پوچھنا ہے, ناشتے کا پوچھنا ہے, بات کرنی ہے نہیں بات کرنی. اور اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے, وہ آپس میں ایک دوسرے سے وڈرا کر جاتے ہیں, بات ہی نہیں کر رہے, ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے. اور پتہ ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا ہسبینڈ وائف بیٹھے ہوئے نا, تھوڑی دیر بات نہیں کریں گے, پھر بوریت شروع ہو جائے گی, پھر کہیں گے چلو بھائی بات ہی کر لیتے ہیں. اچھا اب تو ہمیں اتنی اچھی انٹرٹینمنٹ ملی ہوئی ہے, یہ ہمارے ہاتھ میں اسکرین ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں نہ بات کریں, گھنٹوں دنوں مہینوں, ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس. میرے پاس ہر حساب سے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اسکرین موجود ہے, ہر حساب سے. مجھے ڈوپامین مل جاتا ہے, مجھے جذبات کی تسکین مل جاتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ گھنٹوں اسکرین پہ بیٹھ کے پورن دیکھتے رہتے ہیں, ایسا مواد جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں, بیوی ساتھ ہے شوہر ساتھ ہے, ان کو فرق ہی نہیں پڑتا. تو یہ بہت بڑا مسئلہ آ گیا ہے کہ وہ آپ وڈرا ہو گئے ہیں, اب اپنی اسکرین پہ بیٹھے ہیں, ہم کہتے ہیں نہ بات کریں, مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا, مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اور مزے کی بات یہ کہ جب وہ ایک نگلیکٹ میں جاتے ہیں, کولڈ ایٹیٹیوڈ میں جاتے ہیں, جو امپورٹنٹ باتیں ہیں نا وہ میسج پہ ایک دوسرے کو بتا دیتے ہیں. سودوں کی لسٹ میں نے بھیج دی, بچے کو جو پک اینڈ ڈراپ کرنا تھا بتا دیا, اسی کو ٹیوشن فی دینی ہے وہ سمجھا دی. اور شوہر نے بھی اگر بتانا ہے میرے مہمان آ رہے ہیں کھانا تیار کر دینا, وہ بھی بات ہو رہی ہے. ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے, وہ بھی بات ہو رہی ہے. وہ ساری باتیں ہو رہی ہیں, وہ سب کچھ چل رہا ہے, لیکن اصل کرنے والا کام جو ہے وہ نہیں ہو رہا. اور ایموشنل ڈسٹنس بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے. ایک ہی کمرے میں رہنے والے بالکل اسٹرینجرز کی طرح رہ رہے ہوتے ہیں, اور اندر سے پتہ کیا ہو رہا ہوتا ہے, ایک عجیب سی کیفیت, ریزنٹمنٹ, تنگی کہ یہ کیا سلسلہ ہے, اور کیا اس شادی سے مجھے جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوا, کچھ بھی نہیں ملا. تو اس کو ہم کیسے مینیج کریں گے؟ اس ساری چیز کو مینیج کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ راستے ہونے چاہیے, کچھ طریقے ہونے چاہیے جس کو ہم سمجھیں. پہلا تو جب میں آپ کو کہوں گی کہ افیکٹو کمیونیکیشن, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کمیونیکیشن افیکٹو کب ہوتی ہے, کیا کرنا چاہیے اس میں؟ ایک دو کوئی بہت امپورٹنٹ پوائنٹس وہ کون سے ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ایک تو ری ایکٹیو نہیں ہونا. اور کمیونیکیشن کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کو اچھا کمیونیکیٹر بننا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے کہا کہ اپنی بات کو اچھی طرح کنوے کر سکیں. اچھا کمیونیکیٹر وہ ہوتا ہے جو ایکٹیو لسنر ہوتا ہے, جو بات کو اچھی طرح سن سکے. اگر آپ اچھے سننے والے بن جائیں گے, ایکٹیو لسنر بن جائیں گے, تو آپ کو سمجھ آئے گی, پھر آپ کو پتہ چلے گا میں نے کرنا کیا ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے لفاظی آنی چاہیے, خوبصورت جملے آنے چاہیے, تو چانسز یہ ہیں کہ آپ گڑبڑیں اسی نیچر کی کر رہے ہوں گے. ٹھیک, تو ایکٹیو لسننگ. اور جب آپ ایکٹیو لسننگ کرتے ہیں
اگر آپ کو لگتا ہے کہ اچھا میں نے اس بات کو ایسے سمجھا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, اس بات کو ان کے سامنے ریپیٹ کرتے ہیں. یہ 2 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ایکٹیو لسننگ کے لیے, جب ہم کہتے ہیں کہ لسن اینڈ ریفلیکٹ. یعنی آپ کہتے ہیں اچھا آپ کا موڈ خراب ہوا اس بات پہ, وہ کہتے ہیں نہیں میرا موڈ نہیں خراب ہوا, بس مجھے ذرا عجیب سا محسوس ہوا. ٹھیک ہے, کیونکہ جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ہم اپنے حساب سے سوچتے ہیں. جیسے میں عام زبان میں کہتی ہوتی ہوں, کبھی میں کہیں بیٹھ کے کچھ کھا رہی ہوں, بات کر رہی ہوں کسی سے, تو کوئی مجھے کہ آپ کی پلیٹ خالی ہے, لائیں میں آپ کی پلیٹ میں کچھ ڈال لوں, تو میں لوگوں کو نہیں ڈالنے دیتی. میں کہتی ہوں دیکھیں آپ کو کیا پتہ میرے پیٹ میں کتنی جگہ ہے, آپ اگر زیادہ ڈال لیں گے تو میرے اوپر تو پھر وہ سنت کے مطابق پابندی آ جائے گی کہ مجھے وہ سارا ختم کرنا پڑے گا. تو بہتر نہیں ہے کہ میں جا کر ڈال لوں, آپ 2 منٹ مجھے اتنا ٹائم دے دیں کہ میں جا کر خود اپنی پلیٹ میں کچھ لے آؤں. بات کا بھی ہے, سوچ کا بھی یہی سلسلہ ہے. آپ کو کیا پتا میں کیا سوچ رہی ہوں, آپ نے تو اپنی طرف سے بات بتا دی. ایک جگہ میں کہیں پڑھ رہی تھی, اگر آپ کہتے ہیں میری کمیونیکیشن سکلز بہت اچھے ہیں تو اس کی پہچان یہ ہے کہ جو آپ چاہ رہے تھے یا جو آپ کرنا چاہ رہے تھے وہ دوسرے شخص کو ایسے سمجھ آ جائے کہ آپ کا ریلیشن شپ اچھا بن جائے. ریلیشن شپ اچھا بن گیا تو پھر اس کا مطلب ہے آپ نے بات صحیح کنوے کی. لیکن اگر آپ کہتی ہیں میں نے 1 دفعہ سمجھایا, 2 دفعہ سمجھایا, 100 دفعہ سمجھایا, سمجھ ہی نہیں ان کو آتی, اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ اچھی کمیونیکیشن سکلز نہیں رکھتے. کیونکہ آپ نے ایک ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے کہ جی مجھے یہ بات سمجھانی ہے. اچھا یہ بات کن کو سمجھانی ہے؟ ہسبینڈ کو, ساس کو, بیوی کو, نند کو, بہن کو, پیرنٹ کو, جس کو بھی سمجھانی ہے اس کے سمجھنے کا انداز کیا ہے, اس کو اس طریقے سے سمجھانی ہے جس سے سمجھ آ جائے. کئی دفعہ آپ دیکھیں بڑے پیار سے آپ اپنی امی کا خیال رکھتے ہوئے کہتے ہیں امی پلیز آپ کی شوگر زیادہ, آپ نے نا یہ مٹھائی نہیں کھانی, حلوہ نہیں کھانا. امی ناراض ہو جاتی, امی 2 دن بات نہیں کرتی. امی کہتی ہیں اچھا تو چھوٹی سی تو میں تینوں ہر چیز کھلاندی سی, تو میرا سارا کھانا بند کر رہی ہیں. آپ کہتے ہیں میں تو شوگر کی وجہ سے کہہ رہی تھی. امی کہتی ہیں نہیں میں تو تمہیں گود میں بٹھا کے سب کچھ کھلاتی تھی, تمہاری پسند کی چیزیں بناتی تھی, تو تمہیں میں اتنی بری لگتی ہوں, اتنا تمہیں میں بادر کر رہی ہوں, اتنی تمہیں پریشانی ہو رہی ہے. تو کمیونیکیشن سکلز ہمارے ایسے ہوتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے آئی اسٹیٹمنٹ دینا. جب بھی آپ کسی سے بات کرتے ہیں آپ یہ نہیں کہتے کہ تم نے یہ کام نہیں ٹھیک کیا, میں تمہاری وجہ سے پریشان ہوں. ہم کہتے ہیں میں پریشان ہوں کیونکہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا, میں ہرٹ ہوئی ہوں, میں اپنے ہرٹ کی ذمہ داری میں لیتی ہوں, مجھے بہت غصہ آیا, میں بہت پریشان ہوئی جب آپ نے یہ بات کی. ہم کیا کہتے ہیں آپ نے مجھے غصہ دلایا. تو ان 2 جملوں کا فرق سمجھیں. جب ہم کسی انسان کو یوں کہہ کے بات کرتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے میرا یہ مسئلہ ہوا, تو اس سے کیا ہوتا ہے ہم بلیم اس پہ پورا ڈالتے ہیں اور اپنا رول بھول جاتے ہیں. جب اپنا رول ہم بھولتے ہیں تو دوسرا انسان بھی کہتا ہے اچھا تمہیں یہ لگتا ہے مسئلہ, میں تمہیں 4 مسئلے تمہارے بتاتا ہوں. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی میں ہرٹ ہوئی ہوں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے آپ نے وہ بات ایسے نہ کی ہو, آپ کا مسئلہ نہ ہو, لیکن وہ میری ذات کا مسئلہ ہو کہ مجھے وہ چیز زیادہ فیل ہوگی. جیسے آپ دیکھیں عام زبان میں لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں نا تم نے مائنڈ کیا, آپ نے مائنڈ کیا. اگر کوئی آپ کے میسج کا فوراً جواب نہ دے تو پھر اکثر لوگوں کو یہ لگتا ہے نا اس نے مائنڈ کر لیا شاید اس لیے. اور کئی دفعہ وہ انسان کیا ہوتا ہے کہیں بزی ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں سوری مجھے میسج دیکھنے کا ٹائم نہیں ملا. ہم کہتے ہیں ہائی سین آ گیا تھا, جواب نہیں آیا, بات بری لگ گئی, کیا کروں, ڈیلیٹ کروں, کیا کروں. یہ ہمارے کمیونیکیشن سکلز ہیں جس میں ہم ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ کریٹ کیے رکھتے ہیں. تو لوگوں سے ہمیں جب بات کرنی ہوتی ہے تو اپنے کمیونیکیشن سکلز کو چیک کیا کریں کہ مجھ سے کہاں پر بولنے میں بات کرنے میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے جس سے یہ مسئلہ بڑھ گیا. دوسرا, جب بھی کوئی مسئلے مسائل میاں بیوی میں ہوتے ہیں تو اس میں اپنی ایموشنل ریگولیشن بہت اچھی کرنی چاہیے. دیکھیں پہلے نا ہمیشہ بیس لائن کو ٹھیک کیا جاتا ہے. جیسے آپ کہیں بچے کو اسکول میں بھی داخل کراتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ بیس پہلے اچھی ہونی چاہیے. بیس اچھی ہوگی تو پھر اس پہ وہ بچہ آگے جا کر کمپوزیشن بھی اچھے لکھے گا, اس کی ووکیبلری بھی اچھی ہوگی, اس کی رائٹنگ کی بھی سکلز اچھے ہوں گے, ریڈنگ بھی وہ کر سکے گا. اسی طرح کانفلکٹس کو مینیج کرنے کے لیے پہلے بیس کو ٹھیک کریں. اور میں آپ کو بتاؤں شادی سے پہلے کتنے بچے اور بچیاں ہیں جن کو یہ چیز سکھائی جاتی ہے. آپ خود سوچ لیں, شادی سے پہلے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ باتیں ساری سکھائی جاتی ہیں, یہ باتیں بتائی جاتی ہیں؟ کوئی بھی نہیں.
کوئی بھی نہیں بتاتا، نہ لڑکوں کو سکھایا جاتا ہے نہ لڑکیوں کو سکھایا جاتا ہے. ہم نے تو شادی سے پہلے انویسٹمنٹ یہ کی ہے کہ ہمارا بیٹا اور بیٹی کسی اچھے اسکول کالج سے پڑھ لیں، یونیورسٹی میں پڑھ لیں، اسٹریٹ ایز لے لیں، اچھا جی پی اے لے لیں، نوکری اچھی لگ جائے، بس جی اب جی بس ان کی شادی کرو. سافٹ سکلز تو ہم نے سکھائے ہی نہیں ہیں. کبھی ان کو نہیں بتایا کہ آپس میں بات کیسے کریں. آپ دیکھیں نا، لڑکا ہو یا لڑکی، ہم کتنی بدتمیزی سے اپنے پیرنٹس سے بات کرتے ہیں. مجھے جب بھی کوئی پوچھتا ہے، میرے پاس آتا ہے اسی طرح کوئی وائف اپنے شوہر کے بارے میں بات کرے، میرے ہسبینڈ ایسے ہیں اور دیکھیں اتنا بات کرتے ہیں. اب دیکھیں نا، جب وہ روز آ کے اس طرح بات کریں گے تو میرا موڈ تو خراب ہوگا نا. تو میں کہتی ہوں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ شادی سے پہلے آپ کے کیا حالات تھے. مثلاً اگر روز امی سبزی بناتی تھیں یا روز امی یہ بات کرتی تھی تو پھر آپ کیا کرتی تھی. کئی دفعہ کچھ لڑکیاں کہہ دیتی ہیں، ظاہر ہے مطلب برا ہی لگتا تھا نا، اور امی سے لڑائی بھی ہو جاتی تھی. یا کچھ کہتی ہیں ہم تو بات ہی نہیں کرتے تھے امی سے، ہم تو سیدھے اپنے کمرے میں جاتے تھے، ہماری تو اپنی لائف ہوتی تھی. تو پھر اگر آپ نے بات ہی نہیں کی، کبھی آپ نے کمیونیکیٹ ہی نہیں کیا، تو پھر آپ کے چیلنجز شادی کے بعد تو بڑھیں گے. دوسرے لوگ تو نہیں برداشت کرتے. اینڈ سیم گوز فار دا بوائے. لڑکے کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہو رہا تھا. اب دو نہایت انسکلڈ لوگ شادی کے رشتے میں بندھ رہے ہیں، اور اگر ان کو کہہ دیا جائے کسی سٹیج پہ کہ آپ نا کوئی کوچنگ لے لیں تو وہ کہتے ہیں ہم کوئی پاگل ہیں، کاؤنسلنگ میں کیوں جائیں، ہم کوئی پاگل ہیں. نہیں، آپ کو صرف کمیونیکیشن اسکل سیکھنے ہیں نا. آپ کو وہ چیزیں سیکھنی ہیں، وہ طریقے سیکھنے ہیں کہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکے. تو ایموشنلی ریگولیٹ اپنے آپ کو کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو جاننا ہوتا ہے، اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنے کا طریقہ سیکھنا ہوتا ہے. مجھے کن باتوں پہ غصہ آتا ہے، مجھے جن باتوں پہ غصہ آتا ہے، وہاں میں نے وہ ایک بڑی مشہور کہانی ہے نا کہ خاتون تھی، ان کے اپنے شوہر سے بہت جھگڑے ہوتے تھے. تو وہ ایک پیر صاحب کے پاس گئیں کہ جی میں کیا کروں، میرے اتنے جھگڑے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں تمہیں ایک تعویذ دوں گا، جب تمہارا شوہر گھر ہے تم نے اس کو اپنے دانتوں میں دبا لینا ہے. وہ کچھ دنوں بعد آئی، کہتی اب جھگڑا ہی نہیں ہو رہا. اور ہمیں پتہ ہے کہ کون سا تعویذ تھا، ٹھیک ہے نا. تو جب دانتوں میں رکھ لیا، اور ہسبینڈ کے آتے ساتھ ہی، وہ میں نے دیکھا ہے جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ کیا کرتی ہیں، وہ آتے ساتھ ہی بچہ پکڑاتی ہیں، کیچ. میں نے سارا دن سنبھالا، اب تمہاری ڈیوٹی ہے. جیسے ہسبینڈ آفس میں جا کر کوئی لگژری ٹرپ پہ گیا ہوا تھا، وہ آگے بیچارہ بچہ بھی سنبھالتا ہے. جو بچے خود بھاگ گئے، جو خود جا سکتے ہیں وہ تو خود بھاگ کے پاس، جی وہ جو خود جاتے ہیں وہ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں شکر ہے گئے، میں جا رہی ہوں سونے، میں جا رہی ہوں ذرا مارکیٹ تک. تو دا پوائنٹ از کہ اپنی ریگولیشن ہم نے خود کرنی ہوتی ہے. اگر کوئی بھی ایک جملہ بولتا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، کہ جی اس کی وجہ سے مجھے غصہ آتا ہے، نہیں. آپ کو غصہ اس لیے آتا ہے کہ آپ کو اپنے جذبات کو صحیح سنبھالنا نہیں آتا. آپ نے نہ کبھی اپنے کپڑے سنبھالے، نہ کبھی جا کر سنک میں پلیٹ رکھی، اور نہ ہی اپنے جذبات کو مینیج کرنا سیکھا. اگر موڈ خراب ہو گیا تو پورا دن کھانا نہیں کھایا، اگر موڈ خراب ہو گیا تو اس دن کپڑے نہیں بدلے، موڈ خراب ہو گیا تو گھر والوں کو بتا دیا میں سارا دن سو رہی ہوں، خبردار مجھے کسی نے تنگ کیا. تو شادی کے بعد تو یہ نہیں ہو سکتا. شادی کے بعد تو ماں باپ جو جس طرح برداشت کرتے ہیں نا، چاہے لڑکے کی یا لڑکی کی، وہ اسپاؤز نہیں برداشت کرے گا. وہ ایک سیکنڈ پارٹی ہے، اس نے نہیں یہ باتیں برداشت کرنی. اسی لیے اپنے آپ کو پہلے سے ٹھیک کرنا ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کئی دفعہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میں کیوں ٹھیک کروں، دوسرا انسان ٹھیک کرے. آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے بہت سی ڈیلنگز کرتے ہوئے یہ اسکلز چاہیے، دفتروں میں بھی چاہیے، پڑھائی کے لیے بھی چاہیے، آگے بچے ہوں گے ان کے لیے چاہیے، ہمسایوں کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے چاہیے، سڑک پہ دکاندار کہیں بھی کچھ بھی آپ کر لیں آپ کو یہ اسکلز چاہیے. اچھا پھر یہ کہ ہمیں یہ طریقہ نہیں آتا کہ کانفلکٹس کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے ہمیں پرابلم سالونگ آنی چاہیے. پرابلم سالونگ میں کیا ہوتا ہے، پتہ تو ہو کہ مسئلہ کیا ہے. ہم کبھی مشرق کو پکڑتے ہیں، کبھی مغرب کو پکڑتے ہیں، کبھی کچن میں گھستے ہیں، کبھی ڈرائنگ روم میں گھستے ہیں. کبھی ایک بات شروع کرتے ہیں، اگر اس مسئلے کا حل بتاؤ کہتے نہیں ٹھہرے لیکن اس دن یہ ابھی ہوا تھا. آپ اس مسئلے کا حل بتائیں تو بھاگ کر ایک اور کونے میں چلے جاتے ہیں. ایک مسئلہ پکڑیں، ڈیفائن کریں یہ مسئلہ ہے، بار بار ہو رہا ہے، پھر یہ دیکھیں کہ اس کو سالو کرنے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں، مسئلے کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں مطلب میں نے تو نہیں مسئلے کو حل کرنا نا، ہسبینڈ چیخ رہا ہے نا، تو ہسبینڈ چیخ رہا ہے تو پھر اس کو چپ کرنا ہے نا، میرا تو مسئلہ نہیں، لیکن میں کون سی غلطیاں اس میں کر رہی ہوں.
پہلے مجھے اپنی غلطیوں کو سدھارنا ہے، پھر دیکھنا ہے، پھر وہ مسئلہ جب 20% پہ رہ جائے گا پھر دیکھنا ہے کہ اچھا ہسبینڈ کی طرف سے کیا چیلنج آ رہا ہے. پہلے اپنے اینڈ کے مسئلے جو ہیں ان کو حل کرنا ہے، بیریئرز کون سے ہیں میرے، پھر ان آپشنز میں سے کون سی بہترین آپشن ہے، اور پھر کہنا ہے کہ چلو میں اس پلان کو فالو کر کے دیکھتی ہوں، اس پلان کے مطابق یہ کام کرتی ہوں.